بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے واقعہ اصحاب الحدود کا۔ اصحاب الحدود اسلامی تاریخ کا ایک سبق آموز اور دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ بروج میں کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ مظلوم مومنین پر ظلم، حکمرانوں کی ظلم و زیادتی اور اللہ کے راستے میں صبر و استقامت کی ایک زندہ مثال ہے۔ اس واقعے کا مقصد مسلمانوں کو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کا درس دینا ہے۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اللہ تعالیٰ سورہ بروج میں فرماتے ہیں، مارے گئے خندقوں والے، آگ سے بری ہوئی خندقوں والے، جب وہ اس کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جو کچھ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، اور انہیں ان کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اس اللہ پر ایمان لائے جو زبردست اور قابل تعریف ہے۔ سورہ بروج۔ یہ آیات اس واقعے کا خلاصہ پیش کرتی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ ان ظالموں کی مذمت کرتے ہیں جنہوں نے ایمان والوں پر صرف اس لیے ظلم کیا کہ وہ اللہ واحد پر ایمان رکھتے تھے۔ یہ واقعہ ایک ایسے بادشاہ کے زمانے میں پیش آیا جو مشرک تھا اور اللہ کے بجائے اپنے بتوں کی عبادت کرواتا تھا۔ اس کے دربار میں ایک جادوگر تھا جو اپنی چالاکیوں سے بادشاہ کی حکومت کو مضبوط کرتا اور لوگوں کو گمراہ کرتا تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ ایک نوجوان کو میری جگہ مقرر کر دو تاکہ میں اسے جادو سکھا سکوں اور وہ میری وفات کے بعد تمہاری مدد کرے۔ ایک نوجوان کو جادوگر کے پاس بھیجا گیا تاکہ وہ جادو سیکھے۔ جادوگر کے پاس آتے جاتے راستے میں نوجوان کو ایک راہب عابد ملا جو توحید کی تبلیغ کرتا تھا۔ نوجوان نے راہب سے اللہ کی وحدانیت کے بارے میں سنا اور اس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہو گئی۔ اب نوجوان جادوگر سے جادو سیکھنے کے بجائے راہب سے دین کی تعلیم حاصل کرنے لگا۔ رفتہ رفتہ وہ ایمان میں مضبوط ہوتا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے لوگوں کے علاج اور معجزات کی صلاحیت عطا کر دی۔ وہ اندھوں کو بینائی دیتا اور مختلف بیماریوں کا علاج کرتا، لیکن یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے کرتا اور لوگوں کو توحید کی طرف بلاتا۔ ایک دن بادشاہ ایک قریبی وزیر جو نابینا تھا نوجوان کے پاس آیا اور بینائی کی بحالی کی درخواست کی۔ نوجوان نے کہا، اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ گے تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا اور اللہ تمہیں شفا دے گا۔ وزیر ایمان لے آیا اور اللہ نے اسے بینائی عطا کر دی۔ وزیر کے ایمان لانے کی خبر جب بادشاہ تک پہنچی تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے وزیر کو طلب کیا اور پوچھا، تمہاری بینائی کیسے لوٹی؟ وزیر نے جواب دیا، میرے رب نے مجھے شفا دی۔ بادشاہ نے یہ سن کر وزیر کو شدید اذیت دی اور اس سے نوجوان اور راہب کا پتہ معلوم کیا۔ بادشاہ نے نوجوان اور راہب دونوں کو گرفتار کر لیا اور ان سے ان کے عقیدے کے بارے میں پوچھا۔ نوجوان نے توحید کی گواہی دی اور راہب نے بھی اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ بادشاہ نے انہیں ایمان چھوڑنے کا حکم دیا، لیکن دونوں نے انکار کر دیا۔ راہب کو پہلے قتل کر دیا گیا۔ نوجوان کو قتل کرنے کے لیے بادشاہ نے کئی طریقے آزمائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر بار نوجوان کو بچا لیا۔ آخر کار نوجوان نے بادشاہ سے کہا، تم مجھے قتل نہیں کر سکتے جب تک تم میرے رب کا نام لے کر مجھے قتل نہ کرو۔ بادشاہ نے نوجوان کے مشورے پر عمل کیا اور لوگوں کے سامنے ایک تیر لے کر کہا، بسم اللہ، نوجوان کے رب کے نام پر۔ پھر تیر نوجوان کی کنپٹی میں لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کو یقین ہو گیا کہ نوجوان کا رب ہی سچا ہے اور وہ سب ایمان لے آئے۔ یہ بات بادشاہ کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ ایمان والوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔
اس نے زمین میں بڑی بڑی خندقیں کھدائیں اور ان میں آگ بھڑکا دی۔ جو لوگ ایمان لانے سے انکار کرتے انہیں چھوڑ دیا جاتا، لیکن جو ایمان پر قائم رہتے انہیں آگ میں ڈال دیا جاتا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، اور انہیں ان مومنوں سے صرف اس بات کا انتقام لیا گیا کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے جو غالب اور قابل تعریف ہے۔ سورہ بروج۔ ایمان والوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیا لیکن اپنے ایمان سے پیچھے نہ ہٹے۔ ان میں ایک عورت بھی تھی جس کی گود میں ایک شیر خوار بچہ تھا۔ جب اسے آگ میں ڈالنے کا حکم دیا گیا تو وہ تھوڑا جھجکی۔ اللہ نے بچے کو زبان دی اور اس نے کہا، ماں، حق پر ثابت قدم رہو، یہ آگ جنت کا راستہ ہے۔ یہ ظلم زیادہ دیر نہ چل سکا۔ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں پر سخت عذاب نازل کیا اور ان کی سلطنت نیست و نابود ہو گئی۔ یہ واقعہ ایمان والوں کے لیے صبر، استقامت اور قربانی کا درس بن گیا۔ ایمان کی قیمت۔ اصحاب الخدود کا واقعہ بتاتا ہے کہ سچے ایمان کی راہ میں آزمائش آتی ہیں، لیکن مومن ان کا سامنا صبر اور استقامت سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہمیشہ کے لیے مہلت نہیں دیتا، ان کا انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ جب انسان حق پر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معجزاتی طریقوں سے مدد فراہم کرتا ہے۔ نوجوان کا کردار۔ یہ واقعہ نوجوانوں کو توحید کے پیغام کا علمبردار بننے کا ترغیب دیتا ہے۔ دنیاوی مشکلات اور آزمائش وقتی ہیں لیکن اللہ کا انعام ابدی ہے۔ واقعہ اصحاب الخدود ظلم کے خلاف جدوجہد اور ایمان کی حفاظت کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان کی راہ میں مشکلات آ سکتی ہیں، لیکن اگر ہمارا یقین مضبوط ہو تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اصحاب الخدود کی طرح ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔